बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज 26 शबान मंगल के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शबान का महीना ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिज़्क़ और दौलत की तमाम तंगदस्तियों से निजात चाहते हैं, आज दौलत वाले मंगल के दिन हाथ की उंगलियों पर वजीफ़ा पढ़ लो। ये दौलत का ख़ास और शर्तिया अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, क्योंकि शबान की 26 तारीख मंगल का दिन साल में एक बार आता है, जो कि कबूलियत का दिन है। इस दिन की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, ख़जाने लूटने का है। आज जिसको जो चाहे मांग लो। एक वक्त वो होता है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, आह जारी करता है। लेकिन आज 26 शबान मंगल के दिन अल्लाह रिज़्क़ और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला है, कोई ख़जाना लूटने वाला है, कोई इज़्ज़त और दौलत से माला माल होने वाला। तो आइए छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांग लो। इस वजीफ़े को रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। और जब दौलत वाले मंगल के दिन दौलत का ख़ास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है, फिर गैब से फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाता है। अगर आप अपने नसीब में बहार चाहते हैं, घर में बेसुकूनी है, बेचैनी है, बेबरकती का हमेशा के लिए ख़ात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिए। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं, बंदिशों की वजह से रिश्ता नहीं होता, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी तखीर का शिकार है, तो आज 26 शबान मंगल के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज़ बैठा है, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल नजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ो। अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाचाकियाँ रहती हैं, आजकल की लड़ाइयाँ पैसे से शुरू होती हैं और पैसे पर ख़त्म होती हैं। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है, तो पैसे की वजह से मियाँ बीवी में लड़ाई है, तो पैसे की वजह से घर का माहौल ख़राब है, तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से ही हैं, तो क्यों ना फिर पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ा जाए जिसके पढ़ने से रिज़्क़ दौलत का सैलाब आ जाए, जिसके पढ़ने से कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना पड़े, तो अल्लाह करीम से अपनी औकात देख कर नहीं, अल्लाह की अज़मत के मुताबिक मांगना। क्योंकि ये महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में अल्लाह इतना खुश होता है कि जो बंदा 1 लाख मांगता है, अल्लाह ताला 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, अल्लाह बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज़ है, कर्ज से नजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला लाइलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है। आज जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, मौजज़ात को देखना चाहता है, तो वो आज 26 शबान मंगल के दिन इस वजीफ़े को पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस घर में रिज़्क़ और दौलत की बरसात शुरू हो जाती है। घर में शोर मच जाता है कि अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई। क्योंकि जब आप इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ेंगे, अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, अचानक गुर्बत तंगदस्ती कामयाबी में बदल जाएगी, अचानक आपके घर के हर तरह की मुसीबतों परेशानी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। वो लोग, वो रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो आपको ताने देते थे, जो आपको मिलना पसंद नहीं करते थे, पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, मिन्नतें करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा वजीफ़ा आपके हाथ लग गया कि आपके तो हालात ही बदल गए। सिर्फ कहना ये चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन, आज की इस बाबरकत अमल की तरफ जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी।
اب آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج 26 شعبان منگل کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ان میں سے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لیں، کوئی مقروض ہے قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج دولت والے منگل کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، یہ اسم اعظم ختم کرے گا، اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہارو کو 11 بار پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر بغیر کسی بات کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
آج 26 شعبان منگل کے دن اتنا خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا، یہ دولت کہاں سے آئی۔ صرف 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ آج آپ یا فتاح یا کریم پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم عرش الہی پر بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے۔ جب یا فتاح یا کریم کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ بس آج آپ نے 26 شعبان منگل کے دن یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 26 شعبان دولت والا منگل ہے اور آپ کو میں نے دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 خاص اعمال بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال جیسے ہی آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو مرد حضرات اپنے پرس پر پھونک مارے، عورتیں اپنے بٹوے پر پھونک مارے، گھر میں موجود پیسے زیورات پر پھونک مار دیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مال و جان میں عزت آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے، تو آج 26 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس آپ سچی نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے گا، امیر پڑھے تو دولت مند ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک فوری پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔